پاکستان چین فارماسیوٹیکل بزنس ٹو بزنس کانفرنس پاکستان اور چین کے نجی شعبے کے درمیان فارماسیوٹیکل کے شعبے میں 9 معاہدے تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نجی شعبے کے درمیان 44 کروڑ ڈالرز کے معاہدے خوش آئین ہیں۔ حالیہ سرمایہ کاری سی پیک 2 کے فروغ کی جانب ایک اور اہم قدم ہے۔ چینی اور پاکستانی کاروباری رہنماؤں کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ چین نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ بنو اور ملحقہ علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز 24 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق حالیہ دہشت گرد حملوں کے ذمہ دار عناصر اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف وسیع آپریشن جاری ہیں۔ بنو میں خودکش گاڑی بم دھماکے میں بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے فتنہ الخوارج نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں کو نشانہ بنایا تھا۔ ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیوں کو سراہا۔ امریکہ کی ایران پر مسلسل چھٹی رات تباہ کن بمباری شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ رابطہ پلوں، ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشنز، کمیونیکیشن ٹاورز پر حملے۔ ایران شہر ایئرپورٹ، بندر عباس، بندر خمیر، اہواز اور بو شہر نشانہ بنے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی فوج نے 3 اہم رابطہ پل تباہ کر دیے۔ صبح اور مژگان میں امریکی جنگی طیاروں نے 2 پل تباہ کیے۔ بندر عباس میں رہائشی عمارت، کمیونیکیشن ٹاور، ریلوے اسٹیشن پر حملہ۔ بندر عباس میں بجلی کی فراہمی معطل، ٹریفک مکمل بند کر دی گئی۔ امریکی حملوں میں 11 افراد شہید اور 30 زخمی ہو گئے۔ چین اور پاکستان مشرق وسطی میں کشیدگی کے خلاف یک زبان امریکہ اور ایران سے مذاکرات بحال کرنے کی اپیل کر دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی ہم منصب وانگ ای کی شنگھائی میں ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کا موقف ہے کہ کشیدگی میں کمی اور خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی رابطوں کی بحالی ناگزیر ہے۔ فریق جنگ بندی سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی مکمل پاسداری کریں۔ یمنی ساحل کے قریب خلیج عدن میں بحری جہاز پر مسلح افراد نے قبضہ کر لیا۔ رائٹرز نے میری ٹائم سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے بتایا کہ ہائی جیک ہونے والے بحری جہاز آسانہ کیمیکل بردار جہاز ہیں۔ جہاز کی منزل صومالیہ کی بندرگاہ بوساسو تھی۔ یوگنڈا میں اسکول بس کے خوفناک حادثے میں 20 بچوں سمیت 21 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق کنگ ڈیوڈ جونیئر اسکول کی بس سپی فال ٹرپ سے واپسی پر بڑے پتھر سے ٹکرا گئی۔ انتظامیہ نے تمام زخمی بچوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے اسکول بس کے المناک حادثے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ چین اور پاکستان مشرق وسطی میں کشیدگی کے خلاف یک زبان امریکہ اور ایران سے مذاکرات بحال کرنے کی اپیل کر دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی ہم منصب وانگ ای کی شنگھائی میں ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کا موقف ہے کہ کشیدگی میں کمی اور خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی رابطوں کی بحالی ناگزیر ہے۔ فریق جنگ بندی سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی مکمل پاسداری کریں۔ طاقت کے استعمال کے بجائے مذاکرات ہی اختلافات کے حل کا مؤثر ذریعہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ چینی وزیر خارجہ سے ملاقات میں پاک چین اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے بھی ملاقات ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی امریکی حملوں کی شدید مذمت۔ کہا کہ امریکہ ایران پر فضائی حملوں میں جنگی جرائم کا مرتکب ہوا۔ بنیادی ڈھانچے پر حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ پلوں اور پاور پلانٹس کو نشانہ بنانا مجرمانہ فعل ہے۔ امریکہ ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے ایران کو نشانہ بناتا ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا بیان۔ کہتے ہیں ایران کے پاس اپنی طاقت بڑھانے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ جنگ اور مذاکرات میں فیصلہ ہمیشہ قومی مفاد پر ہونا چاہیے۔
ایران کو ہمیشہ حقیقت پسندی اور طویل مدتی قومی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ہی بلبوتے پر کھڑا ہونا ہے۔ ایران نے مفاہمتی یادداشت کی پاسداری نہیں کی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ امریکی فوج نے تجارتی جہازوں پر فائرنگ کا جواب دیا۔ ایران اب امریکی حملوں کو روکنے کے لیے قابل نہیں رہا۔ ایران اب بھی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ہم اس سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ایران میں قیادت تقسیم کا شکار ہے۔ ٹرمپ ایران کے ساتھ سفارتکاری کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ ایران کو بحری جہازوں پر حملے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کے سوا آبنائے ہرمز سب کے لیے کھلا ہے۔ ٹرمپ نے چین پر امریکی انتخابات میں مداخلت کا الزام لگا دیا۔ قوم سے خطاب میں امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ چین نے مبینہ طور پر 22 کروڑ امریکی ووٹرز کا ڈیٹا حاصل کیا۔ چین چاہتا تھا کہ میں 2020 کا الیکشن ہار جاؤں۔ ایف بی آئی اور نیشنل انٹیلیجنس کو انتخابات میں مداخلت کے معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ انتخابات سے متعلق خفیہ انٹیلیجنس دستاویزات پبلک کرنے کا اعلان۔ یہ بھی کہا کہ امریکی انتخابی نظام کمزور ہے اور اسے ہیک کیا جا سکتا ہے۔ چین مسلسل امریکی الیکشن ڈیٹا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ روس، ایران، شمالی کوریا بھی انتخابی نظام کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چین نے امریکی انتخابات میں مداخلت کے الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین کو امریکی انتخابات میں مداخلت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الزامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ اپنی اندرونی سیاست کے لیے چین کو نشانہ بنانا بند کرے۔ چینی وزارت خارجہ نے واشنگٹن پر اپنے رویے پر نظر ثانی پر زور دیا۔ افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں تاریخی فتح حاصل کی۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ایٹمی پروگرام پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے۔ نواز شریف نے ایٹمی دھماکوں کا جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ قلعدم ایکشن کمیٹی نے غلط راستہ اپنایا۔ کشمیر پاکستان اور پاکستان کشمیر ہے۔ آئینی اور قانونی معاملات دھرنے یا احتجاج سے حل نہیں ہوتے۔ آئینی اور قانونی معاملات کو حل کرنا قانون ساز اسمبلی کا اختیار ہے۔ تحریک آزادی کشمیر تکمیل پاکستان کی تحریک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی چھت محفوظ چھت منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ لاہور میں افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ سانحہ کاہنہ نے مجھے بہت بے چین کیے رکھا۔ پروگرام کے تحت 5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضہ دیا جا رہا ہے۔ 9 سال پر محیط قرض پروگرام میں پہلے 3 ماہ کی قسط ادا نہیں کرنا ہوگی، پھر ہر ماہ 4700 روپے کی قسط ادا کرنا ہوگی۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 2 لاکھ خاندان اپنے گھروں میں منتقل ہو گئے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب سے ڈی سی مظفر گڑھ محمد عثمان طاہر کی ملاقات۔ مریم نواز نے سانجھی سبزی منصوبے کو قابل تقلید قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ نے ڈی سی مظفر گڑھ کو چیف منسٹر میرٹ بیچ اور 1 لاکھ روپے کیش انعام دیا۔ تمام ڈپٹی کمشنر کو سانجھی سبزی پروجیکٹ شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سولر ہوم سسٹم منصوبے کا جائزہ اجلاس۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ سولر ہوم سسٹم منصوبے کے لیے 18 ارب 20 کروڑ 60 لاکھ روپے مختص ہیں۔ 2,75,000 غریب خاندانوں کو مفت سولر ہوم سسٹمز دیے جا رہے ہیں۔ سستی اور پائیدار توانائی کی فراہمی غریب خاندانوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے۔ ادھر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن BRT منصوبے سے متعلق اجلاس ہوا۔ سندھ حکومت کا یونیورسٹی روڈ کی مکسڈ ٹریفک لین جلد کھولنے کا فیصلہ۔ شرجیل میمن نے کہا کہ ریڈ لائن BRT منصوبہ کراچی کے عوام کے لیے انقلابی منصوبہ ہے۔